اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، دوسری صدی کی انتہا اور تیسری صدی کی ابتدا میں جن خدام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کارنامے انجام دیے، ان میں حافظ ابن سعد کا نام بہت مشہور ہے، جنہوں نے الطبقات الکبریٰ جیسی عظیم کتاب امت کو عطا کی، جسے طبقات ابن سعد کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ کتب رجال کی بنیادی کتب میں سے ایک ہے۔ آپ کا نام محمد بن سعد بن منی ابو عبداللہ البصری مولع بنی ہاشم ہے۔ آپ ابن سعد کاتب الواقدی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت بصرہ میں 138 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے وہیں پہ پرورش پائی۔ طلب علم کا کام کم سنی میں ہی شروع کیا اور بڑے بڑے علم سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کئی مقامات کا سفر کیا، جن میں بغداد خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہاں پر طویل وقفے تک آپ کا قیام رہا۔ اس کے علاوہ جو دیگر گنے چنے علمی مراکز تھے، ان میں مکہ، مدینہ، کوفہ کو کافی شہرت حاصل تھی، لہٰذا وہاں بھی آپ گئے اور وہاں کے اہل علم سے استفادہ کیا، یہاں تک کہ ایک عظیم محدث، بے مثال مورخ، ماہر نصاب اور امام جرح و تعدیل بن کر ابھرے۔ آپ کے بعد بغداد میں قیام کا وہی دور ہے جب فتنہ خلق قرآن بڑے آب و تاب کے ساتھ ننگی تلوار بن کر علماء سنت کے سر پر لٹک رہی تھی۔ جن مشہور زمانہ 7 اہل علم نے اس کو قبول نہ کیا، ان میں محمد بن سعد، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی جیسے لوگ تھے، لیکن جب ان 7 افراد کی طلبی ہوئی تو مشکلات و پریشانی اور موت کے خوف سے بادل نخواستہ بظاہر اس کا اقرار کر لیا۔ اب صرف امام احمد بن حنبل ہی تنہا اس میدان میں بچے۔ چونکہ یہ حضرات ائمہ اور اس وقت کے قدوہ تھے، ان کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے امام احمد بن حنبل اس وجہ سے ان سے اکثر ناراض رہتے تھے۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں امام مغازی محمد بن عمر الواقدی ہیں، جن کے ساتھ آپ نے بغداد میں طویل وقفہ گزارا تھا، یہاں تک کہ آپ کاتب الواقدی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ سفیان بن عیینہ، اسماعیل بن علیہ، ولید بن مسلم، ہشیم بن بشیر، ابن ابی فدیک، ابو الولید الطیالسی، مصعب بن عبداللہ زبیری، وکی بن جراح، یحییٰ بن سعید القطان اور یزید بن ہارون آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ چونکہ آپ ایک عظیم مورخ، ماہر نصاب، محدث اور امام کی حیثیت سے ابھرے تھے، اس لیے اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے آپ سے استفادہ کیا، جن میں مشہور مورخ احمد بن یحییٰ البلازری، مشہور محدث ابن ابی دنیا، صاحب مسند حارث بن ابی اسامہ، ابو قاسم البغوی، حسین بن فہم کے علاوہ دیگر اہل علم ہیں۔ امام احمد بن حنبل آپ کے پاس حنبل بن اسحاق کو ہر جمعہ کو بھیجتے تھے اور واقدی کی حدیثوں کے 2 اجزاء منگا کر دیکھتے اور اگلے ہفتے اس کو واپس کر کے دوسرے اجزاء منگاتے تھے اور ان کا مطالعہ کرتے تھے۔ آپ کی علمی خدمات میں تدریسی و تبلیغی خدمات کے علاوہ اہم تصنیفی خدمات بھی موجود ہیں۔ آپ کی تالیفات میں طبقات الکبریٰ انتہائی معروف اور اپنے فن کی موجودہ کتابوں میں پہلی اور بنیادی کتاب ہے، جس سے آپ کے علم کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ طبقات الصغیر، جو الطبقات الکبریٰ کا اختصار ہے، اور تاریخ آپ کی تالیفات میں سے ہیں۔ شیخ زیاد محمد بن منصور نے الطبقات الکبریٰ کے 5 تالیفات کا ذکر کیا ہے۔ فن جرح و تعدیل میں آپ کو امامت کا مقام حاصل ہے۔ آپ نے راویان حدیث پر بحیثیت جرح و تعدیل کے امام کے کلام کیا ہے، جس میں مختلف مراتب کے کلمات کا استعمال کیا ہے۔ آپ کی کتاب الطبقات فن جرح و تعدیل اور اسماء و رجال میں آپ کی امامت کی شہادت دیتی ہے، جس کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ من نظر فی الطبقات خضع لہ، اور حاجی خلیفہ فرماتے ہیں کہ اعظم ما صنف فی الطبقات الروات۔ اس کے علاوہ آپ کی سابقہ دونوں کتابیں بھی اس فن سے متعلق ہیں۔ راویوں پر آپ کے کلام کو اہل علم نے قبول کیا اور آپ کی کتابوں پر بھرپور اعتماد اور اس سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کی ثقافت و عدالت اور علمی تبحر پر اہل علم کا تقریباً اتفاق ہے۔ آپ کے شاگرد حسین بن فہم نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے، جس کو خطیب نے نقل کیا ہے۔ نیز خطیب بغدادی خود فرماتے ہیں کہ کان من اہل العلم والفضل والفہم والعدالہ، صنف کتابا فی الطبقات الصحابہ والتابعین الی وقتہ فاجاد فیہ وحسن۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ کان احد الفضلاء النبلاء الاجلاء وکان صدوقا ثقہ۔ حافظ ذہبی نے علامہ، حجت اور حافظ کا خطاب دے کر فرمایا کہ کان من اوعیۃ العلم من نظر فی الطبقات خضع لعلمہ۔
حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے حفاظ ثقات جو علم کی تلاش و جستجو کرتے تھے ان میں سے ایک ہیں۔ البتہ یحییٰ بن معین نے آپ پر کلام کیا ہے۔ حسین بن فہم کہتے ہیں کہ ہم مصعب زبیری کے پاس بیٹھے تھے کہ وہاں سے ابن معین کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ابن سعد نے ایک روایت اس طرح سے ذکر کی ہے۔ ابن معین نے فرمایا کہ کذب۔ اس سے بعض علماء نے یہ مفہوم لیا ہے کہ ابن معین نے ابن سعد کی تکذیب کی ہے، لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر محقی انہوں پر حکم لگانا ہے، یعنی وہ روایت غلط ہے، نہ کہ حکایت کرنے والے ابن سعد۔ اگر اس سے ابن سعد مراد ہوں، جس کا احتمال ہو سکتا ہے کہ قابل قبول اس لیے نہیں کہ ان کی صداقت ثابت شدہ ہے۔ نیز قواعد کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ لفظ کذب کا اطلاق خطا پر بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر یہی مراد ہے۔ خطیب بغدادی، سمانی، ابن تغری، بردی وغیرہ نے ان کا دفاع کیا اور دیگر اہل علم نے اس کلام کو اگر اس سے ابن سعد مراد لیا جائے تو قبول نہیں کیا ہے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ شاید مصعب نے واقعی کی منکر روایتوں میں سے کسی کا ذکر کیا ہو تو ابن معین نے یہ جواب دیا، ورنہ وہ تو ہمارے نزدیک عادل، صادق اور حدیثوں کی جانچ پڑتال کرنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ حسین بن فہم نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، حالانکہ یہ واقعہ انہی کی روایت کردہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اس جرح کا اعتبار نہیں کیا۔ آپ کی وفات بغداد میں 230 ہجری میں 62 سال کی عمر میں ہوئی اور مقبرہ باب الشام میں آپ کو دفن کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔